ناظرین سلام و آداب. پروگرام ہمارا سماج اور ہم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں قیصر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیوز نیٹ ورک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الله قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات محمد وآل عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام و جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء و سوگواران امام مسلم کربلا، گزشتہ کئی روز سے جس سلسلے کا آغاز ہوا تھا اور جو سلسلہ اب تک چل رہا تھا، اس سلسلے کی آج یہ آخری کڑی ہماری اور آپ کی اس سلسلے کی یہ آخری ملاقات بطفیل سید محمد والے محمد علیہ السلام ہونے جا رہی ہے. موضوع گفتگو آپ کے پاک و پاکیزہ ذہنوں میں محفوظ ہے دعا میرا موضوع تھا، اور اسی حوالے سے میں اپنی معلومات آپ کے دامن سماعت کر رہا تھا. پروردگار عالم انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے اور وہ اسے پکارے اور اس سے مانگے. یقیناً جب انبیاء نے اس کی بارگاہ میں دعا کی اور اس سے مانگا تو انسان تو پھر انسان ہے. انسان ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر ساتھ اس کے کرم کا محتاج ہوتا ہے. انبیاء کی بہت سی دعائیں، جیسا کہ میں نے کچھ دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں کیا، آئیے آج اس نبی کی دعا کا ذکر کروں جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جو تمام انبیاء کا تاجدار ہے، جسے فخر مرسلین کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا، طٰہٰ و یاسین کہا گیا، بشیر و نذیر کہا گیا، سراج المنیر کہا گیا، اسے مزمل اور مدثر کہا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ ساری دعائیں جس کے وسیلے سے قبول ہوتی ہوں، جب وہ خود دعا کرے تو اس کی دعا کا معیار کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو صاحب معراج ہے، جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی معراج سے کم نہیں ہوگی. اور جب اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی اور اس دعا کو قرآن نے اپنے لفظوں میں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ رب خلی مدخل صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں، اے پروردگار تو مجھے راہ صداقت سے داخل کر اور مجھے راہ صداقت سے نکال، اور اے پروردگار وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور تو مجھے اپنی بارگاہ سے، اپنے پاس سے ایک ایسا مددگار عطا فرما، ایک ایسا سلطان عطا فرما جو میری زندگی کے ہر قدم پر، جو زندگی کے ہر مرحلے میں وہ میری مدد کرتا رہے اور کسی بھی میدان میں کبھی بھی مدد کرنے سے اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. تھوڑا سا آمادہ ہوں اور متوجہ ہوں تو میں اپنی گفتگو کو شروع کروں کہ یہ نبی نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو ظاہر سی بات ہے جو کائنات کی ساری دعاؤں کا محور ہو، توجہ، جس کے وجود کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، تو جب وہ دعا کرے گا تو کیا اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی؟ بے شک ہوگی. جب اس نبی نے دعا کیا پروردگار تو مجھے راہ صداقت سے داخل کر، راہ صداقت سے نکال، اور اپنے پاس سے مجھے ایک سلطان عطا فرما. اس لفظ پہ غور کیجیے گا، مجھے ایک سلطان عطا فرما جو زندگی کے ہر مرحلے میں میری مدد کرتا رہے اور کبھی میدان سے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹائے. ادھر لمحہ نبوت سے دعائیہ کلمات نکلے، ادھر باب اجابت سے ٹکرائے، اور اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیا. لیکن جو سب سے مشکل مرحلہ تھا وہ یہ، توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ،
ایک بڑا عجیب و غریب گوشہ ہے، اگر آپ نے اس کا استقبال کر لیا اور اسے دامن قبولیت میں جگہ عطا کر دی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری ساری مجلسوں کا جو نتیجہ ہے وہ آپ تک پہنچ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، اب سب سے بڑا مرحلہ جو مانگ رہا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے، جو مانگ رہا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اور اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو کبھی مومنین کے ذریعے اس کی دعا کو اس تک پہنچاتا ہے، کبھی صالحین کے ذریعے اس کی دعا کو اس تک پہنچاتا ہے، کبھی اولیاء کے ذریعے اس کی دعا کو اس تک پہنچاتا ہے، کبھی صالحین کے ذریعے اس کی دعا کو اس تک پہنچاتا ہے، کبھی مرسلین کے ذریعے اس کی دعا کو اس تک پہنچاتا ہے، کبھی نبیوں کے ذریعے اس کی دعا کو اس تک پہنچاتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ جو دعا مانگتا ہے اس تک اس کی دعا کو اللہ اس سے کسی بہتر کے ذریعے اس تک پہنچاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ کبھی بھی کوئی بھی اعلیٰ ظرف اپنے سے کمتر کے ہاتھوں کچھ لینا پسند نہیں کرتا۔ بھائی آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے رتبے سے کم رتبے والے سے کبھی بھی کوئی کسی شے کو لینا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں اس کی توہین ہوتی ہے، اس میں اس کی انسلٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ بڑا مشکل ہے، مانگنے والا کائنات میں سب سے بڑا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب اس کی دعا کو قبول تو کر لیا ہے، لیکن اب اس تک پہنچائے تو کس کے ذریعے سے؟ بھائی آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ بیدار ہے نا بھائی؟ ذرا سا اپنے لبوں کو زحمت دیجیے گا، ہاتھوں کو جنبش دیجیے گا تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور میں انشاءاللہ آگے بھی فضائل کی تصویروں سے حجابات ہٹاتا رہوں اور میں فضائل کو اجاگر کرتا رہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اب اگر نبی کو کسی امتی کے ذریعے اس کی دعا کو قبول کرنے کے بعد وہ دیتا ہے تو توہین رسالت ہو جائے گی، توہین نبوت ہو جائے گی، بارگاہ نبوت میں گستاخی ہو جائے گی۔ اب پروردگار کرے تو کیا کرے؟ اس سے بڑا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی بڑا ہے نہیں۔ تو اس نے پوری کائنات میں غور کیا، معائنہ کیا، دیکھا کہ اس دعا کو نبی تک پہنچائے تو کس کے ذریعے پہنچائے؟ تو ساری کائنات کا معائنہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کیا، میرے نبی کائنات میں تجھ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں کہ جس کے ذریعے میں تیری دعا کو تجھ تک پہنچاؤں۔ اب رہی میری ذات تو میری شان اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں خدا اگر اس دعا کو تجھ تک پہنچاؤں تو گھبرا نہیں، آنے دے ایک موقع کہ میں تیرا رجب کو خود تجھے اپنے گھر بلا کے تیری دعا نعرہ حیدری۔ تو فرمانے تو بات بہت نہیں ہے نا، چونکہ اب میرے گھر سے بڑا تو کسی کا گھر نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ، لہذا میں تجھے کسی اور کے گھر نہیں جانے دوں گا، اپنے گھر پہ بلا کے تیری دعا جو میں نے قبول کی ہے نا وہ تحفہ میں اپنے گھر سے تجھے دوں گا۔ اچھا وہ دعا کون؟ تو علی نبی کی دعا، خدا کے لیے جا کر سنیے گا، اگر اس جملے کی آپ نے قدر کر لی میں سمجھوں گا میری محنت وصول ہو گئی۔ علی کون ہے؟ کہ نبی کی دعا۔ توجہ، نبی کی دعا کا نام علی ہے۔ اب کائنات میں کون سا ایسا امتی ہے کہ جو نبی کی دعا کو لینا نہیں چاہتا؟ استقبال کریں نا جملے کا، بھائی کائنات میں کون ایسا ہے جو نبی کی دعا لینا نہیں چاہتا؟ علی ہے نبی کی دعا۔ اب اگر کوئی علی سے دور ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ علی سے دور ہے، بلکہ یہ سمجھیے گا کہ وہ نبی کی دعا سے محروم ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب آپ کہیں گے اچھا اگر علی دعا ہے تو دعا کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی میں یہ دعا جو اپنے گھر سے تجھے دے رہا ہوں اسے دعا کے انداز میں دینا۔ علی اس کائنات میں آئے، 3 دن کے بعد نبی کو کعبے تک اللہ نے بلایا، دیوار میں پھر در بنا، فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر ہے نا، ادھر نبی کھڑے رہے، بلکہ ایک لمحے کے لیے بھی جھپکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ چشم زدن میں آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو ملک سبا سے ملک سلیمان تک پہنچا دیا تھا، اس لیے بالکل آنکھیں کھلی رہے پلکیں اٹھی رہے۔ توجہ، ادھر سامنے فاطمہ بنت اسد گود میں علی کو لیے ہوئے۔ آپ جب دعا مانگتے تو کیسے مانگتے؟ دعا میں دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، ادھر علی کو لے کر فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، ادھر نبی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، پھیلا دیا۔ ادھر اللہ کا گھر
ادھر علی، ادھر نبی کے ہاتھ دعا کے لیے پھیلے ہوئے ہیں. یعنی نبی نے بتا دیا پروردگار میں نے تیری بارگاہ میں آ کے دعا کی اور علی کی شکل میں مجھے دعا. صلوات محمد والے محمد. اب یہ منظر اپنی نگاہوں میں رکھیے اور آنکھوں میں رکھیے اور اس کے بعد یہ جملہ سنیے. نبی آغوش پھیلائے ہوئے ہیں. آپ کبھی چاہیں مدینہ جائیں, آپ کو جانا مبارک ہو, آپ دیکھیں کہ درے نبی پہ جانے کے بعد کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی انسان, توجہ, جانے کے بعد اپنا دامن پھیلاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, توجہ, دعا مانگتا ہے. پوری کائنات جو جہاں بھی ہے نبی کا نام لے کر ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگتی ہے. کون ہے امت میں جو نبی سے دعا نہ مانگے؟ توجہ فرمائیے گا. ہر ایک نبی سے دعا مانگتا ہے. توجہ, نبی سے دعا مانگتا ہے, نبی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. یاد رکھیے گا اس کائنات میں محمد سے قیمتی کوئی بھی نگینہ اللہ کے خزانے کا نہیں ہے. مگر آئیے دیکھیے وہ محمد جو کائنات میں اللہ کا سب سے قیمتی خزانہ ہے, وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کر فاطمہ بنت اسد کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. مبارک ہو اے فاطمہ بنت اسد, یہ تیری خوش نصیبی کہ تیری آغوش میں وہ کون سا قیمتی نگینہ ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد. وہ کون سا قیمتی نگینہ کہ مصطفیٰ خود ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یہ مقدر ہے فاطمہ بنت اسد کا. اب ادھر ہاتھوں کو جیسے ہی نبی نے پھیلایا, علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, کروٹ لی, محمد کے چہرے پہ نظر ڈالی. ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی. نبی کے چہرے کو دیکھ کر سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. 3 دن کا بچہ نبی کے چہرے کو دیکھ کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ, سلام ہو آپ پر ہے اللہ کے رسول. 3 دن میں ہی علی نبی کو پہچان گئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اب یہ تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے, کسی کی سمجھ میں 40 سال تک نہیں آیا اور کوئی 3 دن میں پہچان گیا کہ یہ رسول ہے. اب اس کے بعد جملہ جو کہا میرے مولا نے, وہ جملہ سنو. یا رسول اللہ, میں آپ کو قرآن سناؤں, توریت سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں. اگر یہی کہا ہوتا تو حیرت نہ ہوتی, بلکہ علی نے اس انداز میں کہا یا رسول اللہ توریت ایسے سناؤں گا کہ جیسے موسیٰ سنایا کرتے تھے, انجیل ایسے سناؤں گا کہ جیسے عیسیٰ سنایا کرتے تھے, زبور ایسے سناؤں گا جیسے داؤد سنایا کرتے تھے, قرآن ایسے سناؤں گا جیسے آپ سنائیں گے. ابھی قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے, ابھی قرآن جو ہے محفوظ پر ہے, ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ایسے سناؤں گا جیسے آپ سنائیں گے. اب اگر یہاں سے مجلس سننے کے بعد کوئی جائے, اپنے گھر جائے, توجہ, جانے کے بعد 2-4 لوگ گزر جانے کے بعد کوئی صاحب آئے اور یہ کہے کہ بھائی میں مجلس ویسے ہی پڑھوں گا جیسے اکمل صاحب نے پڑھی تھی, تو پہلے آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ وہاں مجلس میں تھے؟ کہا نہیں. کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں نہ ہوں. توجہ فرمائیے گا. کہا نہیں ہم تھے نہیں. تو کہا جب تھے نہیں تو ویسی سنائیں گے کیسے؟ جیسی انہوں نے پڑھی ویسی کیسے سنائیں گے جب آپ تھے نہیں؟ توجہ. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ جہاں بھی رہے ہوں, مجلس لائیو ہو رہی تھی, آپ تھے تو نہیں مگر دیکھ ضرور رہے تھے, دیکھ ضرور رہے تھے. اب علی نے کہا کہ میں قرآن توریت و زبور و انجیل ایسے سناؤں گا جیسے موسیٰ و عیسیٰ و داؤد سناتے تھے. تو دو میں سے ایک بات ہوگی, یا تو جب یہ توریت و زبور پڑھ رہے تھے یا تو علی وہاں موجود تھے یا جہاں بھی تھے وہاں سے دیکھ رہے تھے. صلوات محمد والے محمد. جہاں بھی تھے وہاں سے دیکھ رہے تھے. توریت سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ. علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. یہ یاد رہے کہ علی نبی کی دعا ہے. اب اس کے بعد کا جملہ سنو. نبی نے, دیکھیے میں بہت ہی رعایت سے جملہ استعمال کر رہا ہوں, نبی نے علی سے قرآن سنا. نبی نے علی سے قرآن سنا. انصاف سے بتائیے سارے مسلمانوں نے قرآن کس سے سنا؟ اس دور کے مسلمانوں نے نبی سے سنا. اس دور کے مسلمانوں نے قرآن کس سے سنا؟ نبی سے سنا. تو بھائی امت جس سے قرآن سنے,
اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس سے قرآن سنے اسے علی کہتے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد. علی نے قرآن سنایا. اب یہاں سے 2-4 جملے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ہی قیمتی ہے. اسے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے, ابھی ایک آیت بھی جبرائیل لے کر نہیں آئے ہیں. علی نے نبی کو قرآن سنا دیا, نبی نے قرآن سن لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے سینے میں قرآن تھا. نبی کے سینے میں قرآن تھا. اب جب قرآن سن لیا نا, تب نبی نے اپنی زبان علی کے دہنے مبارک میں تھی. زبان دہنے مبارک میں تھی. اب تاریخ نے لکھا کہ نبی نے زبان چسائی ہے. رئیس الوائزی مرحوم کرار صاحب قبلہ وائز یہاں پر ایک جملہ نقل کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ نبی علی کو زبان نہیں چسا رہے تھے, بلکہ علم نبوت کو سینہ امامت میں منتقل کر رہے ہیں. صلوات پڑھے نا محمد. اب گھر آ گئے, منظر عجیب ہے. نبی نے علی کو تہوار میں لے جا دیا اور غور سے دیکھ لیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خوبرو کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سنور رہا ہو. اب سے بڑا جملہ نہیں کر سکتا ہوں نا, کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خوبرو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سنور رہا ہو. نبوت اس طرح سے آئینہ امامت کے سامنے کھڑی تھی اور علی مسکرا رہے تھے. توجہ فرمائیے گا. اب چونکہ دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے. اب گھر والوں نے کہا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. کسی نے کہا کہ یہ نام, کسی نے کہا وہ نام. فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میری طرف سے بھی ایک نام ہے. سنیے گا, میں یہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں محفوظ رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کون سا نام؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کا نام اپنے بابا اسد کے نام پر اسد رکھو. تو رسول نے مسکرا کے کہا اسد کے معنی ہوتا ہے شیر, جو پیدا ہی شیر ہوا ہو. تو اس کا نام شیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا پھر کہا نام اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی رکھ دیا ہے. کہ وہ کون سا نام ہے؟ کہ سنو, تاریخ عالم و آدم میں 2 نام, بالکل نوٹ کر لیجیے گا, 2 نام ایسے ہیں کہ جو اس روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی کسی کے رکھے ہی نہیں گئے. تو فاطمہ بنت اسد نے کہا وہ کون سا نام ہے؟ کہ ایک نام تو میرا ہے, محمد. محمد مجھ سے پہلے کائنات میں کسی کا نام نہیں تھا. توجہ. دوسرے نام علی, علی سے پہلے کسی کا نہیں تھا. یہ اور بات کہ بعد میں علی کے شوق میں لوگ اپنا نام علی رکھ لے, مگر یہ نام علی سے پہلے کسی کا علی نہیں. اب چونکہ آپ نے فرمائش کی تو میں ایک جملہ یہاں سے عرض کر رہا ہوں. بھائی محمد کا نام محمد ابو طالب نے رکھا, علی کا نام علی محمد نے رکھا. جملے پہ غور کیجئے گا. نبی کہہ رہے ہیں کہ دونوں نام اس سے پہلے عربی لغت میں تھے ہی نہیں, یہ لوح محفوظ میں تھے. تو بھیا چلو, نبی نے نام علی کو لوح محفوظ میں دیکھ لیا اس لیے کہ وہ نبی تھے, مگر ابو طالب نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا. غور فرما رہے ہیں. یا تو یہ مانو کہ ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں, یا تو پھر یہ مانو کہ اللہ نے اس نام کو الہام کیا تھا ابو طالب کے دل پر. اچھا یہ 2 نام آ گئے, دونوں نام وہی کے. ایک بڑا مسئلہ حل کیے دیتا ہوں آج کی اس تقریر میں, آج کی اس مجلس میں. ہمارے بزرگ کی تشریف فرمائے نوجوان بھی بچے بھی ہیں. یہ دونوں نام لوح محفوظ سے آیا ہے. ایک نام اللہ کا بھی ہے اللہ. اللہ نے اپنے نام کا مظہر نام محمد کو بنایا ہے, نام کا مظہر. آپ انشاءاللہ سب چونک جائیں گے, اس لیے جو بات میں جو راز کھولنے جا رہا ہوں نا, اگر نیند بھی آئی ہوگی تو چلی جائے گی. اپنے نام کا مظہر بنایا کسے؟ نام محمد کو. نام کا یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا مطلب ہے؟ کہ ہو بہو جو صفت نام اللہ کی ہے نا وہی نام محمد کی بھی ہے. نام اللہ سے اللہ ہٹا دیجیے, للہ ہو جائے گا. آخری حرف تک بے معنی نہیں ہوگا, ہے نا. پھر ایک لام ہٹا دیجیے, لا ہو جائے گا. لا کے معنی اس کے لیے.
لام کو بھی ہٹا دیجئے ہو جائے گا. ہو کا بھی مطلب ہے وہ، یعنی آخری حرف تک اس کا نام بگڑ نہیں سکتا اور اس کا معنی وہی رہے گا جو ہے. اب آئیے نام محمد سے میم کو ہٹائیے تو حمد ہو جائے گا. کہاں ہے بھائی آپ؟ نام محمد سے میم کو ہٹائیے حمد ہو گیا، حمد سے اے کو ہٹائیے مد ہو گیا. عربی میں مد کو کہتے ہیں بلند. کہاں ہے بھائی؟ آپ نے مدہ پڑھا ہوگا نا، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا، علی مدہ آپ پڑھتے ہیں، یعنی جب مد کی آواز نکلتی ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے. اب میم کو ہٹایا تو حمد بھی بامانا، ایک کو ہٹایا تو مد کے معنی بھی بلند. اب میم کو ہٹا دیا تو دال کا مطلب دلیل. کہاں ہے دال کا مطلب دلیل؟ تو جو صفت نام ہے اللہ کی وہی صفت نام ہے محمد کی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اللہ نے محمد کو اپنی صفت کا مظہر، اپنے نام کا مظہر بنایا. اب رہی اس کی صفات. بھائی کہاں ہے؟ ذات کا مظہر محمد کو بنایا، اب رہی صفت، تو صفت کا مظہر اس نے علی کو بنایا. صفت کا مظہر اس نے علی کو بنایا. یقین نہ آئے تو دیکھ لیجیے، صفت کا مظہر علی کو بنایا. علی کو بنایا کیسے بنایا؟ علی کی عدد کو جوڑیں گے 110 ہے، محمد کی عدد کتنے ہیں؟ 92 ہے. اب دونوں کو ملائیے کتنے ہو گئے؟ 202 ہوئے نا. اب آئیے رب کو جوڑیے، رے کے 200 بے کے 2. کہاں ہے بھائی آپ دیکھیں ذات اور صفت دونوں کو اللہ نے کس طرح سے بانٹا ہے، علی میں اور محمد میں. اب محمد اور علی کی عدد کتنے ہوئے؟ 202. رب کی عدد کتنے ہوئے؟ 202. تو جملہ کہنے دیجئے رب کو تقسیم کرو تو علی و محمد بنتے ہیں، علی و محمد کو ملا دو تو رب بن جاتا ہے. نعرہ حیدری. ہاتھ واضح ہو گیا. اب یہ دونوں نام لوح محفوظ سے آئے، محمد اور علی. اب ایک راز اور آپ کے سامنے میں منکشف کر دیتا ہوں تاکہ روح میں اور تازگی پیدا ہو جائے. انشاءاللہ بڑے محسوس ہوں گے، خوش ہوں گے. یہ نام محمد اور نام علی، اگر کسی سے پوچھے کہ نبی کے کتنے نام ہیں، کا بے شمار ہے. نام محمد کو چھوڑ کر میرا دعویٰ ہے، پرویز بھائی دیکھیے گا اجازت، میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر، غیر ذمہ دارانہ ایک بھی لفظ ایک جملہ نہیں. نام محمد کو چھوڑ کر جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے رکھے. چاہے طٰہٰ ہو، چاہے یاسین ہو، چاہے بشیر ہو، چاہے نذیر ہو، چاہے مزمل ہو، چاہے مدثر ہو، چاہے سراج ہو، چاہے منیر ہو، جتنے بھی نام ملیں گے سارے کے سارے کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے. اور یہ سب قرآنی نام ہے. آج بھی لوگ اگر بچہ پیدا ہوتا تو کہتے مولانا قرآن سے نام رکھ دیجیے، قرآن سے نام رکھیے. ارے قرآن میں نام صرف اللہ نے ایک کا رکھا ہے اور وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ. باقی دنیا میں کسی کا نام قرآن میں نہیں رکھا گیا، صرف ایک ذات مصطفیٰ. اللہ نے نہ جانے کتنے نام مصطفیٰ کے قرآن میں رکھے، سارے نام اس نے رکھے. مگر ایک عجیب بات ہے، قرآن میں جہاں اللہ نے اتنے سارے نام اپنے نبی کے رکھے، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، سراج و منیر، بشیر و نذیر، اتنے سارے نام ہونے کے باوجود بھی اللہ نے کلمے میں اپنا رکھا ہوا نام نہیں رکھا. نعرہ حیدری. بات پہنچ رہی، بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے اپنے رکھے ہوئے نام کو کلمے میں واجب نہیں قرار دیا. دنیا کا کوئی مسلمان اگر کلمہ پڑھے اور کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان یاسین رسول اللہ واشہد ان طٰہٰ رسول اللہ اشہد ان بشیر رسول اللہ اشہد ان نذیر رسول اللہ، قسم خدا کے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب مسلمانوں بتاؤ یہ نام رکھا ہوا کس کا ہے؟ کہ یہ نام رکھا ابو طالب کا. تو ابھی بھی شرم نہیں آتی؟ ارے جس کے رکھے ہوئے نام کو پڑھے بغیر تو مسلمان نہ ہو. نعرہ حیدری. جس کا رکھا ہوا نام بغیر پڑھے کوئی مسلمان نہ ہوتا ہو، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا یہاں تک میں آپ کو لے آیا تو ادھورا تو نہیں چھوڑوں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت. قبلہ کعبہ تشریف فرمائے. شہادت کے عربی معنی کیا ہے؟ گواہی. گواہی ہے نا.
آپ گواہی دیتے ہیں یہ کہہ کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ. بچوں میرے ساتھ ہو جاؤ, سر اٹھا کے سنو. تم علی کے چاہنے والے ہو, اس گود میں پلے ہو کہ جس گود میں ناد علی لوریوں میں سنائی جاتی ہے. لہذا ہمیشہ سر اٹھا کے سنا کرو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ گواہی. میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا وحدہ لا شریک ہے. یہ ایک گواہی. اب اس کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے ہے نا. یہ لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے وہ گواہی کا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ یہ دعویٰ ہے. اشہدو ان محمد رسول اللہ اس کے ساتھ اس دعوے کی گواہی ہے. ارے بھائی دنیا کا کوئی بھی مقدمہ بغیر دو گواہ کے مکمل نہیں ہوتا. کہاں ہے؟ توجہ فرمائیے نا, جب تک مقدمہ ہے دو گواہ ہونا ضروری ہے. اب لا الہ الا اللہ ہے دعویٰ, اس کا پہلا گواہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. تو بھیا دوسری گواہی کہاں ہے؟ اشہدو ان علیٰ ولی اللہ. بھائی اگر مقدمے میں سے دو گواہیوں میں سے ایک بھی کم کر دی جائے تو مقدمہ خارج کر دیا جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہر دعوے کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے. اب لا الہ الا اللہ ہے دعویٰ, اس کے دو گواہ ہیں, ایک ہے محمد رسول اللہ, ایک ہے علی ولی اللہ. دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم علی کی محبت میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں, یہ علی کی محبت میں نہیں, توحید کی ضرورت میں پڑھتے ہیں. صلوات محمد والے محمد. یہ ایک مرحلہ اور ہے, اس سے بھی میں بات کروں. اگر کوئی بہت بڑا مقدمہ ہوتا ہے, یا الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بہت کورٹ اور عدالت ساری چیزوں کو دیکھا, میں اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ زندگی میں ان کے کبھی کام آئے. سب مخاطب ہو جائے مت سوچیے. مقدمہ دو فریق کے درمیان ہوتا ہے نا. اب یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے کائنات میں, اس کے خلاف عالم کفر کے خلاف ہے نا. ادھر سے جو ہمارے مقابل میں کون ہے؟ کفار, لا الہ الا اللہ کے مقابلے دوسرے فریق ہے نا. اب آپ بیدار ہوتا ہے بھائی یہاں سے نہیں شکوا ہوگا, خون جگر کو نچوڑ کر لفظوں کے شکل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ادھر دوسرا فریق ہے کفار, لا الہ الا اللہ کے دعوے کے مقابلے. ادھر سے مقدمے کے دو گواہ ہیں, کون؟ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ. انصاف سے بتائیے یہ دعوے کا مدعی کون ہے؟ اللہ. مدعی کون ہے؟ اللہ. مدعی سامنے آتا نہیں ہے. بھائی مدعی سامنے آتا نہیں ہے. اور ہوتا یہ کہ جب مدعی بڑا مضبوط ہو, بڑا طاقتور ہو, اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہ ہو, تو جو فریق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دو میں سے ایک کام کرتا ہے, یا تو وہ گواہوں کو توڑتا ہے, ارے بھائی کہاں ہے, یا تو گواہ کو توڑتا ہے, اور اگر گواہ ٹوٹتا نہیں ہے تو پھر اسے مار دیتا ہے. دو میں سے ایک کام کرتا ہے, یعنی دشمنی مدعی سے نہیں بلکہ گواہ سے ہوتی ہے. کہاں ہے بھائی, کہاں ہے دشمنی؟ مدعی سے نہیں گواہ سے ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کا مدعی ہے اللہ, وہ ہے علی کل شیء قدیر. پوری دنیا ہے کفر مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب یہ ہے دو گواہ. اب جب دنیا انہیں سامنے سے نہ ہٹا سکی تو ان کی عداوت پر آ گئی. توجہ, عداوت پر آ گئی. تو چلو ہمارے لیے بھی مسئلہ آسان ہو گیا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون کون اللہ کے دشمن ہے کون نہیں ہے, مگر علی سے دشمنی کر کے دنیا نے بتا دیا کہ کون کون اللہ کا دشمن ہے. اس لیے کہ دشمن گواہ سے, دشمنی گواہ سے ہوتی ہے. تو کس بنیاد پر کا؟ مقدمے کی بنیاد پر. مقدمہ ہے لا الہ الا اللہ. تو اب اگر سمجھنا ہے کہ کون کون اللہ کا دشمن ہے تو بس یہ دیکھتے جائیے کہ کون کون علی کا دشمن ہے. صلوات. یہ توحید کے گواہ. توجہ فرمائیے گا, آخری گوشہ سے میں تمام کر رہا ہوں, اور یہ تجھے ان کا چہرہ ہی توحید کی گواہی دیتا ہے.
صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ اسے پڑھیے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے۔ تازہ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔